آئی بی ہیڈ کوارٹرز میں دھماکے۔ میرے ساتھی اور میں پہلے اعصاب شکن ماحول میں رہ رہے تھے۔ بشیر کے قتل نے ہمیں تو بالکل ہی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہماری حالت کا اندازہ تو وہی کر سکتے تھے جنہیں ہوائی سفر کے دوران کبھی جہاز کے ایئر پاکٹ میں آ کر سینکڑوں فٹ یکلخت نیچے چلے جانے یا طوفان میں گھر کر ڈگمگانے کا تجربہ ہوا ہو۔ صرف چند منٹوں کے لیے ایسی کیفیت کے دوران مسافروں کی جو حالت ہوتی ہے، ہم لگاتار اور مسلسل تقریباً 10 ماہ سے اس کا شکار تھے۔ بشیر کے قتل کے 2 ہفتے بعد میں نے ساتھیوں کو پہلے سے طے شدہ چھٹی پر جا کر تازہ دم ہونے کو کہا، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے انہیں مائع سوائے ڈاک کی وصولی اور بھیجنے تمام سرگرمیاں 15 روز کے لیے معطل کرنے کا کہا۔ وہ مان گئی۔ میں خود بھی بے حد ذہنی دباؤ کا شکار تھا، جس کا میں نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ میں تقریباً روزانہ ساتھیوں کے گھر جاتا تھا۔ عارف اور نذیر سے بھی اکثر ملاقات رہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھی ہمیشہ اپنے بستروں میں رضائی اوڑھے لیٹے رہتے ہیں۔ خود میری بھی یہی حالت تھی کہ ان 2-3 گھنٹوں کو چھوڑ کر جو میں ساتھیوں کے پاس جانے اور ان کے ساتھ بات چیت میں صرف کرتا تھا، باقی سارا وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایسی حالت میں اگر مزید چند روز ہم نے گزارے تو اعصابی تناؤ ہم سب پر حاوی ہو جائے گا اور ہم مزید کوئی مشن پورا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 65 کی جنگ کے بعد سیز فائر کے دوران پاکستانی اور بھارتی فوجیں ایک دوسرے کی فائرنگ رینج میں مورچوں میں دبکی رہتی تھی۔ پاکستانی فوج آدھی رات کے وقت مل کر بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے اور فوراً ہی بھارتی فوج ہزاروں گولیاں فائر کر دیتے۔ بھارتی فوج علل صبح حجاز سے فراغت کے لیے چمکتی ڈوگریاں لیے ہوئے مورچوں سے باہر نکلتے تو پاکستانی نوجوان گڑویوں کا نشانہ باندھ کر 2-4 فائر کر دیتے۔ بس پھر نہ حاجات باقی رہتی اور نہ ہی گڑویاں۔ کئی گھنٹے بھارت کی طرف سے مسلسل فائر جاری رہتا۔ پاکستانی فوجیوں نے اسے ایک روزمرہ کا کھیل بنا لیا تھا۔ ادھر بھارتی فوج کی حالت درگروں تھی۔ آخر کار سیکٹر کمانڈروں کے اجلاس میں اس سیکٹر کے بھارتی بریگیڈیئر نے پاکستانی سیکٹر کمانڈر سے گڑ گڑا کر التجا کی کہ ایک تو پاکستانی فوجی رات کو اللہ اکبر کا نعرہ نہ لگائیں اور دوسری گڑویوں پر فائر کرنا چھوڑ دیں۔ کئی بھارتی فوج اللہ اکبر کے نعرے سے اپنے حفاظ کھو بیٹھے اور چیختے چلاتے فائر کرتے تو نومینیٹڈ لینڈ سے بھی آگے بڑھ کر پاکستانی گولیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ قسط نمبر 31 ناول غازی۔ لہو گرم رکھنے کے لیے ہمیں لپکنا، چھپکنا اور جھپک کر پلٹنے کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے ہنگامی بنیادوں پر ایک پروگرام بنایا اور عارف کے ذریعے لڑکوں کو شام 6 بجے گیراج میں میٹنگ کے لیے اکٹھا ہونے کا کہا۔ اگلے روز ہم 5-6 عارف کو ساتھ لے کر گیراج پہنچے۔ تمام لڑکے وہاں موجود تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ ہمیں اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، بلکہ اپنی سرگرمیوں کو تندہی سے جاری رکھنا چاہیے۔ ہٹ اینڈ رن کی پالیسی تحت آپ لوگوں کو ٹارگٹ چننے ہیں۔ چونکہ لڑکے دہلی اور گرد و نواح سے بخوبی واقف ہیں، لہٰذا ہر 3 لڑکوں کی ٹولی کا انچارج میرا ایک ساتھی ہوگا۔ میں نے 9 لڑکوں کی 3 ٹولیاں بنائی اور 3 ساتھیوں کو نمبر 2 کو چھوڑ کر ان کا انچارج بنایا۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹارگٹ چنتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ شہری آبادی کو جانی یا مالی نقصان نہ پہنچے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف سرگرمی پھیلانا، یعنی کہ خوف پھیلانا اور ان یونیفارم لوگوں کے خلاف عوام میں نااہلی کے جذبات پیدا کرنا ہے۔ ٹارگٹ چننے کے بعد وہ مجھے ٹارگٹ کی تفصیلات بتائیں گے اور اگر ٹارگٹ ہر لحاظ سے مفید اور محفوظ ہوا تو میں اس ٹارگٹ کے لیے ضروری سامان مہیا کروں گا۔ میں نے لڑکوں سے کہا کہ پرسوں صبح 9 بجے وہ کشمیری گیٹ، گاندھی کی سمادہی اور لال قلعہ کے سامنے بلا ترتیب A, B اور C گروپ پہنچ جائیں، جہاں میرے تینوں ساتھی انہیں ملیں گے اور ٹارگٹس کی تلاش میں ان کے ہمراہ رہیں گے۔ سب نے اس پروگرام کو پسند کیا۔ میرے ساتھی بھی اپنی اصلی فارم میں آ گئے اور نئے مشن کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار کرنے لگے۔ ان ٹارگٹوں کی تلاش سے میرا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرے ساتھی دہلی سے اچھی طرح سے واقف ہو جائیں اور میں بھی
ان معلومات کی روشنی میں ان سب جگہوں پر نشان لگا سکوں جہاں ایسی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور وہ حساس مقامات جو اب تک میری نظروں میں نہیں آئے تھے ان کے متعلق بھی جانکاری حاصل کر سکوں۔ ان تینوں لڑکوں کی ٹولیوں نے کم از کم 10-12 حساس مقامات تلاش کر لیے تھے۔ ان یونیفارم سے میری مراد صرف فوجی علاقے ہی نہیں تھے، بلکہ پولیس، ریزرو پولیس، آئی بی، نیوی اور ایئر فورس کے دفاتر کے علاوہ پولیس لائنز، فوجی اور آل انڈیا ریڈیو کی ٹرانسمیشن پول بھی تھے جہاں فوج کا پہرا ہوتا ہے۔ میں نے اس بات کی تفصیلاً وضاحت کر لی تھی۔ مقررہ وقت پر میرے ساتھی لڑکوں سے مقررہ جگہوں پر ملے اور اپنے اپنے ٹارگٹس کی تلاش میں دہلی اور گرد و نواح کے علاقوں میں پھیل گئے۔ ہر شام 8 بجے میں ساتھیوں کے گھر جاتا۔ ہم سب نے دہلی اور نواحی علاقوں کے ایک جیسے نقشے لے رکھے تھے۔ میرے ساتھی اپنے نقشوں پر نشان لگاتے اور اس سے علاقے کی تفصیل مجھے بتاتے اور میں اپنے نقشے پر نشان لگا کر ان کی حاصل کردہ تفصیل کی سمری لکھ لیتا۔ یوں تقریباً 10 روز میں مجھے 14 مختلف حساس مقامات کی تفصیل اور نشاندہی حاصل ہو چکی تھی۔ میرے ساتھی اور لڑکے بھرپور چستی اور عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ میں نے ان 14 مقامات کی اہمیت کے حساب سے درجہ بندی کر لی اور 3 دن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان سب مقامات پر گیا۔ اٹیک کا وقت اور بھاگنے کے رستوں کا تعین کیا۔ درجہ بندی میں اول اہمیت میں نے ریڈیو ٹرانسمیشن پول ایریا، دوم آئی بی ہیڈ کوارٹرز اور تیسری پوزیشن 3 مقامات یعنی آرمی اور ایئر فورس اور نیوی ریکروٹنگ سینٹرز کو دی۔ ان تمام مقامات پر حملوں کے وقت مدافعت کا کوئی امکان نہ تھا اور میرے ساتھیوں اور لڑکوں کو گروپ کی صورت میں حملے کرنے اور دو کی ٹولی میں بھاگ جانے کا عملی تجربہ بھی ہو جاتا۔ میں نے اپنے نئے ہمدرد صنعت کار سے رابطہ کیا اور اس سے مزید 15 ٹائم بم طلب کیے۔ اس نے 1 ہفتے میں بم مہیا کرنے کی مہلت دی۔ میں چاہتا تھا کہ لڑکوں اور اپنے ساتھیوں کی کارکردگی اگر حوصلہ افزا رہی تو سب سے بڑے مشن کو انجام دینے کی کوشش کروں گا جس کے متعلق میرے سینئرز نے دوران تربیت مجھے بتایا تھا کہ وہ مشن ہمارا پریسٹیج میٹر بن چکا ہے۔ میں نے بھی بھارت میں اب تک کے قیام کے دوران جب بھی اس مشن کے متعلق سوچا اپنے ساتھیوں کی مختصر تعداد اور مشن سر انجام دینے کے لیے مطلوبہ سامان کا نہ ہونا آڑے آیا۔ اب ان ناڈر لڑکوں کی وجہ سے ہماری عددی کمی پوری ہو چکی تھی اور نئے ہمدرد کے ذریعے ہر طرح کے مطلوبہ اسلحے کا حصول ممکن بنا دیا گیا تھا۔ ہمارے سینئرز نے بھی یہ نیا انتظام غالباً اس لیے کیا تھا کہ ہماری گزشتہ کارکردگی نے انہیں متاثر کیا ہوا تھا اور انہیں اپنا پریسٹیج مشن میں ہماری کامیابی کا امکان نظر آتا تھا، اور وہ مشن بھارت کے اس ہوائی اڈے کا تھا جس کا رن وے، جنگی طیاروں، فیولنگ، پارکنگ ریمپ کا انتظام پہاڑ میں سرنگیں کھود کر پہاڑ کے اندر کیا گیا تھا اور 1/3 رن وے بھی پہاڑ کے اندر ہی تھا۔ وہاں بھارت نے اپنے 21 کے علاوہ فرانسیسی معراج طیارے بھی محفوظ کیے ہوئے تھے۔ ہم نے پہلے روز ریڈیو ٹرانسمیٹر پول ہیڈ کوارٹرز پر صبح 7 بجے اور آرمی اور ایئر فورس ریکروٹمنٹ سینٹر پر شام 6 بجے حملے کا وقت مقرر کیا۔ ان نقاط میں مدافعت کا بہت کم امکان تھا اور اگر ان کا جانی نقصان ہوتا بھی تو بہت کم ہوتا۔ ایک ہی دن میں 4 مختلف حساس مقامات پر بم دھماکوں سے تباہی، اور وہ بھی بھارتی اور دارالحکومت میں پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیتی۔ میں نے کئی بار ان 4 ٹارگٹس پر جا کر حملے کے بعد بھاگنے کے راستوں کا تعین کیا۔ دشواری صرف ریڈیو ٹرانسمیٹر پولز پر حملے کے بعد فرار کی راہ کا تعین کرنے میں پیش آئی۔ ٹرانسمیشن کے پولز دہلی کے انڈسٹریل ایریا کے ختم ہو جانے کے بعد موہن جی ٹی روڈ پر دہلی سے قریب 30 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، اور وہ سارا ایریا خاردار تاروں سے گھرا ہوا تھا اور اندر داخل ہونے کا صرف ایک راستہ تھا، اور ٹرانسمیشن پولز کے درمیان ریلوے اسٹیشن کے 2 کمرے اور گارڈز کے لیے بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ نگرانی کے دوران مجھے ایک وقت میں صرف 2 گارڈ ہی دکھائی دیے جو بیشتر وقت گارڈ روم میں ہی گزارتے تھے کیونکہ بادلوں کی وجہ سے انہیں دھوپ سیکنے کو میسر نہ تھی۔ پچھلے
پچھلی جانب کی خاردار تاروں کو کاٹ کر ریلوے اسٹیشن تک بغیر گارڈز کی نگاہ میں آئے پہنچنا بہت آسان تھا۔ مسئلہ صرف بم رکھنے کے بعد میں مین روڈ تک واپس آنا اور وہاں سے دہلی تک آنے کا تھا۔ اس کا حل یوں نکالا گیا کہ بم کو آن کر کے پھٹنے کا وقفہ 45 منٹ کا رکھا جائے اور واپسی کے لیے گاڑی مہیا کرنے کی ذمہ داری عارف کو سونپی۔ آئی بی انٹیلیجنس بیورو کا ہی کوارٹر پرانی دہلی میں ایک قدیم عمارت میں قائم تھا۔ ایک بغیر دروازوں کے مغلیہ دور کے طرز کا داخل کا اتنا بڑا دروازہ تھا کہ بڑا ہاتھی بھی بآسانی گزر جائے۔ دروازے سے گزر کر مستطیل میدان میں عملے کی اور سرکاری گاڑیوں کی پارکنگ تھی اور اس میدان کے 3 اطراف برآمدے اور کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ وہیں پر زیر زمین ٹارچر سیل اور علاقب بھی ضرور ہوں گے۔ یہاں پر پروگرام کے مطابق پارکنگ لاٹ میں سرکاری گاڑیوں کے درمیان والی گاڑی میں بم رکھنا تھا تاکہ دھماکے سے دونوں طرف کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچے۔ صبح 7 بجے سویپرز کے بھیس میں ان گاڑیوں تک پہنچنا اور بم رکھنے کے بعد فرار ہونا بہت آسان تھا۔ نیول ریکروٹنگ سینٹر کو ہم نے فی الحال اپنی لسٹ سے نکال دیا۔ آرمی اور ایئر فورس ریکروٹنگ سینٹرز پر شام 4 بجے کے بعد صرف 2-3 گارڈز اور سویپرز کی حکمرانی ہوتی تھی۔ ان دونوں جگہوں کی 4 دیواریاں 4 سے 5 فٹ تک بلند تھیں اور اسے پھلانگ کر اصل عمارت کے بڑے دروازے تک پہنچنا اور بم رکھ کر دروازہ بند ہونے کی صورت میں کھڑکی کا شیشہ کاٹ کر بم اندر پھینکنا اور سلامتی سے واپس لوٹنا بھی ایسا دشوار نہ تھا۔ ان دونوں جگہوں پر بم پھٹنے کا وقفہ 30 منٹ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دونوں سینٹرز نئی دہلی میں سفارت خانوں کے قریب ہی جن پتھ کے علاقے میں واقع تھے۔ میں نے ان حملوں کے دوران پیش آنے والی ہر ممکن دشواری اور تمام جزیات پر اپنے ساتھیوں سے کئی بار مشورہ کیا اور لڑکوں کو بھی کئی بار ریہرسل کروائی۔ ہمارا ہوم ورک پوری طرح سے مکمل تھا اور ہم سب اس پر متفق اور مطمئن تھے۔ حملے کا وقت تک متعین کیا جا چکا تھا۔ اب ہمیں بموں کی وصولی کے بعد صرف تاریخوں کا تعین کرنا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ حملے اتوار کے روز کیے جائیں کیونکہ چھٹی کی وجہ سے آئی بی کی بیشتر گاڑیاں ہیڈ کوارٹرز میں موجود ہوں گی اور ریکروٹنگ سینٹرز پر بھی بالکل خاموشی ہوگی کیونکہ بعض اوقات امیدواروں کے ٹیسٹ خاصی دیر تک جاری رہتے ہیں۔ میری ہدایت میں میرے ساتھیوں نے خاردار تار کاٹنے کے لیے ایک بڑا کٹر، ربڑ کے بڑے بڑے دستانے، سویپرز کے مخصوص لباس، شیشہ کاٹنے کے لیے ہیرے کی کلمیں، شیشے کو بغیر آواز علیحدہ کرنے کے لیے ربڑ کی ویکیوم، ربڑ بچوں کے کھلونوں کی دکان سے تیروں کے آگے لگا ویکیوم ربڑ تھے۔ اپنے اور لڑکوں کے لیے کینوس شوز اور اونی ٹوپیاں جنہیں کھول کر گردن تک لایا جا سکتا تھا اور صرف آدھا چہرہ دکھائی دیتا تھا خرید لی اور ان ٹوپیوں پر پشت کی جانب صرف آنکھوں کی جگہ پر سوراخ کر لیے تاکہ اگر ضرورت پیش آئے تو حملے کے دوران ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ غرض پلان کے مطابق ہماری تمام تیاری مکمل تھی۔ اس بار مجھے ان مشنز کو صرف مانیٹر کرنا تھا، عملی حصہ نہیں لینا تھا۔ طے شدہ مقام اور وقت کے مطابق مجھے 2 سوٹ کیسوں میں حفاظت سے پیک کیے ہوئے 15 ٹائم بم بھی مل گئے۔ اپنے ساتھیوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے 4 جگہوں پر بم پلانٹ کرنے کی ذمہ داری انہیں سونپی۔ لڑکوں نے انہیں کور دینا تھا۔ صبح والی 2 ٹولیوں میں سے ایک کو اسی شام دوسرے ٹارگٹ پر بھی حملہ کرنا تھا۔ یہ ٹولی میرے جوڈو کراٹے کے ماہر ساتھی کی نگرانی میں تھی۔ میرے نمبر 2 نے بہت ضد کی کہ اسے بھی چاروں میں سے ایک مشن دیا جائے لیکن میں نے اسے اجازت نہ دی۔ ہمارا ٹرانسمیٹر پر آپریٹر وہی تھا اور مشن میں ناکامی کی صورت میں ہمارا ٹرانسمیٹر سے پاکستان سے رابطہ ختم ہو جاتا۔ میں نے اس مشن کے لیے بھی پاکستان سے اجازت نہیں لی تھی۔ مجھے ایک جنرل ہدایت دی گئی تھی کہ ہر وہ کام کرو جس سے عوام میں خوف پیدا ہو، سرائیگی پھیل سکے، اور اس ہدایت کے تحت میں نے گزشتہ اور یہ مشن ترتیب دیا تھا۔ میں نے آئندہ جمعے کی شام ساتھیوں کے ہمراہ لڑکوں سے میٹنگ کی۔ عارف اور نذیر بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ میں نے انہیں آخری ہدایت دی اور بتایا کہ آئندہ اتوار کو یہ مشن سر انجام دینا ہے۔ میرے ساتھیوں کے پاس اپنا اسلحہ تھا۔ بشیر کی سیف سے ملے اسلحے میں سے میں نے 3 ریوالور اور گولیاں 3 ٹولیوں کے سمارٹ لڑکوں کو دی اور کہا کہ اسلحے کا استعمال صرف اس صورت میں کیا جائے جب کوئی اور راستہ باقی نہ رہے اور مشن مکمل ہونے کے بعد اسلحہ میرے ساتھیوں کو واپس کر دیا جائے۔ عارف کے ذمہ گاڑی کا انتظام کرنا اور ٹرانسمیشن پوسٹ تک چاروں کو لے جانا اور واپس لانا
کی یہ سب ڈیوٹی اس کی تھی۔ غرض تمام انتظامات اور ہدایات کو آخری بار دہرا کر ہم واپس چلے آئے۔ ساتھیوں کو گھر پر چھوڑ کر میں اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ میں نے ساتھیوں کو علیحدگی میں خبردار کر دیا تھا کہ ان کی ٹولی کا ایک لڑکا بھی غیر حاضر ہوا تو مشن کو ملتوی کر دیں۔ بشیر کے قتل کے واقعے نے مجھے بے حد چوکنا کر دیا تھا اور مجھے کسی پر بھی پورا اعتبار نہیں تھا۔ اس مشن کی تمام تفصیلات پلاننگ میں بیان کر چکا ہوں، لہٰذا انہیں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتوار کی صبح 7 بجے میں ساتھیوں کے گھر پہنچا۔ نذیر، میں اور میرا نمبر 2 نذیر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مشن کے نتائج کا انتظار کرنے لگے۔ سب سے پہلے آئی بی کے ہیڈ کوارٹرز جانے والی ٹرالی کا نگراں میرا ساتھی آیا۔ اس نے بتایا کہ سویپر کے بھیس میں اسے گاڑیوں تک پہنچنے میں کوئی وقت دقت پیش نہیں آئی اور وہ درمیان والی گاڑی میں بم رکھ کر بلا کسی کی نظر میں وہاں سے نکل آیا اور ریوالور والے لڑکے نے ریوالور اسے واپس کیا ہے اور چاروں الگ الگ راستوں سے چلے گئے ہیں۔ قریباً 1 گھنٹے بعد عارف میرے ساتھی کے ساتھ واپس آیا اور اپنی کامیابی کا مصدع سنایا۔ بم پھٹنے کے وقت سے پہلے ہی دونوں ٹولیاں اپنے ٹارگٹ سے بہت دور پہنچ چکی تھیں۔ اب ہمیں اخباروں کے ضمیمے چھپنے کے وقت تک کا انتظار کرنا تھا۔ اس ساتھی کو بھی لڑکے نے ریوالور واپس کر دیا تھا۔ عارف نے بتایا کہ وہ ٹرانسمیشن پولز کے سامنے مین روڈ پر گاڑی کا بونٹ اٹھا کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کسی نے بھی وہاں اس کی موجودگی کا نوٹس نہیں لیا۔ چاروں کاروائیاں مکمل کر کے ٹہلتے ہوئے واپس آ کر وہ گاڑی تیز بھگا کر دہلی چلا آیا۔ نذیر نے دوپہر کے کھانے کا انتظام اپنے ہاں کر رکھا تھا۔ میں نے کھانے کے بعد اپنے نمبر 2 کو بھیجا کہ جا کر اگر کوئی ضمیمہ چھپا ہو تو اسے لے آئے۔ تھوڑی دیر میں ہی نمبر 2 خوشی سے سرخ چہرے کے ساتھ فاتحانہ انداز میں واپس آیا۔ اس کے پاس انگریزی اور ہندی میں چھپے ضمیمے تھے۔ انگریزی ضمیمے میں آئی بی اور ٹرانسمیشن پولز پر دھماکوں کی خبریں جلی سرخیوں کے ساتھ چھپی ہوئی تھیں۔ مختصر اداریے میں انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ کوارٹرز میں دھماکے سے 7 گاڑیوں کے مکمل تباہ ہونے اور باقی گاڑیوں کو نقصان پہنچنے کا احاطہ کرتے ہوئے اس ادارے کو بری طرح لتاڑا گیا تھا اور وزیر داخلہ سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس اخبار میں ٹرانسمیشن پولز پر ریلوے اسٹیشن کے مکمل طور پر تباہ ہونے اور دہلی ریڈیو اسٹیشن کے بند ہونے پر وزیر مواصلات سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ شام 5 بجے تک انگریزی کے 5 مختلف ضمیمے ہمارے پاس جمع ہو چکے تھے اور اخبار والوں کو کیا معلوم تھا کہ ابھی تو صرف انٹرول ہے اور باقی آدھا حصہ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ ہم نے ایک دوسرے کو بھرپور مبارکباد دی۔ شام کو جانے والی ٹولی کا ساتھی آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہم نذیر کے ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے تھے، وقفے سے چائے پیتے رہے۔ 5 بجے سے قبل ہی ہمارا ساتھی شام کے مشن کے لیے تیار ہو کر آ گیا اور ہم سے اجازت لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے نمبر 2 نے بھی پھر اس مشن پر جانے کی اجازت دینے کو کہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اسے کہا کہ عنقریب ہم سب اس مشن کے متعلق تفصیلات طے کریں گے جس میں سب کو اپنی صلاحیت دکھانے کا بھرپور موقع ملے گا۔ اس مشن میں جی بھر کر اپنے ارمان تم پورے کر لینا، میں نے اس سے کہا۔ شام کو 7 بجے پہلی ٹولی واپس آئی۔ نذیر نے لڑکوں کو باہر سے واپس بھیج دیا۔ میرے ساتھی نے ایئر فورس ریکروٹنگ سینٹر کے ہاتھ سے مہلکہ کمرے کی کھڑکی کا شیشہ کاٹنے اور بم پھینکنے کا بتایا۔ انہیں کسی مدافعت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ واپسی پر لڑکے نے ریوالور اسے واپس کر دیا تھا۔ اب صرف آخری ٹولی کی کامیاب واپسی کے ہم سب منتظر تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہمارا ساتھی مسکراتا ہوا واپس لوٹا۔ اس ساتھی کا آج یہ دوسرا مشن تھا۔ اس نے بتایا کہ شیشہ کاٹنے کے بعد اسے علیحدہ کرتے وقت شیشہ نیچے گر گیا۔ ایک فوجی گارڈ آواز سن کر ادھر دوڑ آیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ میرا ساتھی اس کے بوٹوں کی چاپ سن کر ایک طرف چھپ گیا۔ ابھی وہ فوجی ٹوٹے ہوئے شیشے کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ اسے کور دینے والے لڑکے نے پیچھے سے آ کر اپنے چاقو سے اس کی گردن کاٹ دی۔ سب کچھ 8-10 سیکنڈ میں ہو گیا۔ میرے ساتھی نے بڑے آرام سے بم کمرے میں کھڑکی کے قریب ہی پڑی کرسی پہ رکھ دیا اور ہم سب واپس چلے آئے۔ شام ڈھلے دہلی ریڈیو اسٹیشن اپنی نشریات ایمرجنسی ریلی سسٹم سے بحال کرنے میں کامیاب ہوا۔ دوسرے دن صبح کے اخبارات چاروں جگہوں پر تباہی کے حالات سے بھرے ہوئے تھے۔ آئی بی کے ہیڈ کوارٹرز میں تباہ گاڑیوں اور ٹرانسمیشن لائن کے منہدم کمرے اور تباہ مشینری کی تصویریں بھی تھیں۔ آرمی اور ایئر فورس ریکروٹنگ سینٹرز کی تصویریں نہیں تھیں۔
اخبارات میں یہ لکھا تھا ان دونوں عمارتوں میں بم دھماکے ہوئے اور دھماکوں والے کمرے تباہ ہو گئے ہیں۔ آرمی کے جوانوں نے دونوں عمارتوں کو گھیر رکھا ہے۔ گارڈ قتل ہو جانے کی خبر کو سرکاری طور پر دبا لیا گیا تھا، لیکن جائے وقوع پر پہنچنے والے اخبارات کی رپورٹ کو سویپرز نے بتا دیا تھا کہ ایک گارڈ بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ ہماری اس کامیابی نے جہاں ہمیں خوشیوں سے لاد دیا تھا، وہاں پورے بھارت اور خصوصاً جدہانی دہلی کے عوام میں خوف و ہراس اور عدم تحفظ کا بہت احساس پیدا ہو گیا۔ اخبارات کئی روز ان دھماکوں کی خبروں سے بھرے رہے۔ ٹربیون نے تو اپنے دائرے میں یہاں تک لکھا تھا کہ اب ہمیں واقعی ضرورت ہے کہ آرمی اور ایئر فورس کی حفاظت کے لیے ایک علیحدہ فورس تیار کریں۔ اپوزیشن پارٹیوں نے اس موقع کو غنیمت جان کے حکمراں پارٹی پر بے طرح کیچڑ اچھالا، حتیٰ کہ لوک سبھا میں بھی اس واقعے کی بھرپور مذمت کی گئی۔ اخبارات نے ان دھماکوں کو ذمہ دار پاکستان، علیحدگی پسند سکھوں اور بعض نے کشمیر کی حریت پسندوں کو ٹھہرایا۔ ان دھماکوں سے چند روز قبل ہی تامل ناڈو مدارس کی صوبائی حکومت کو ختم کر کے صدر راج نافذ کیا گیا تھا۔ کئی اخبارات نے اسے سابق تامل ناڈو حکومت کا انتقامی کارنامہ قرار دیا۔ ان دھماکوں کے بعد دہلی کو معمول پر آنے میں 10-15 روز لگ گئے۔ بھارتی ہندوؤں نے پاکستان کے اندرونی خلفشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے 71 میں 2 لاکھ کر دیا تھا، لیکن اپنی فطری بزدلی کے باعث وہ ہر وقت پاکستان سے خوفزدہ رہتے تھے کہ نہ جانے کب یہ زخمی شیر بدلہ لینے کو اٹھ کھڑا ہو۔ یہ تو ہمارے اس وقت کے حکمران کی بزدلی تھی کہ بھارت نوازی اور پاکستان دشمنی تھی جو بدلہ نہ لے سکا، اور 1000 سال تک جنگ لڑنے کے دعوے کرنے والے کشمیر میں سیز فائر لائن کو کنٹرول لائن قرار دینے کے لیے پردے میں آزاد کشمیر میں سیز فائر لائن کے قریب فوجی لحاظ سے انتہائی اہم پہاڑیوں کو بھارتی تسلط میں دے آئے۔ یہاں تک کہ اس فیاضی میں انہوں نے شاہراہ ریشم کو وہ پہاڑیاں بھی بھارت کو پیش کر دی جن پر صرف ایک ہیوی مشین گن اور ایک مارٹر سے شاہراہ ریشم کو بھارت بند کر سکتا ہے۔ قسط نمبر 32 ناول غازی۔ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھیوں کی پسماندگی اب بشاشت میں بدل گئی تھی۔ دراصل کسی مشن کو سر انجام دینے کی یہ پہلی مکمل ذمہ داری تھی جسے انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا تھا۔ میں نے عارف کے ذریعے لڑکوں کو 2-2 ہزار روپے بھجوائے اور انہیں آئندہ 20 روز تک بالکل نارمل رہنے کا ایک دوسرے سے ملنے سے منع کر دیا، کیونکہ اب ڈی ایم آئی کے علاوہ آئی بی ایئر فورس اور آرمی کے جاسوس یونٹ بھی حملہ آوروں کو ہر جگہ تلاش کر رہے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو بھی میں نے محتاط رہنے کا کہا۔ بھارتی، انگریزی اور ہندی کے جتنے اخبار میں ان دھماکوں کے متعلق خبریں چھپتی رہیں میں نے خرید لیے۔ ہندی اخبار ہمیں عارف کی بیٹی کے توسط سے ملے کیونکہ وہ اسکول میں ہندی پڑھتی تھی۔ میں نے یہ سب اخبار آئندہ ڈاک میں پاکستان بھیج دیے۔ مجھے یقین تھا کہ ہمارے ادارے کے پاس بھی بھارتی جاسوسوں اور بارڈر اسمگلروں کی ایک بڑی کھپ ہوگی جو ہندی اخبار انہیں پڑھ کر سنائے گی۔ قریباً ایک بعد میں نے ساتھیوں اور لڑکوں کو پھر اکٹھا کیا اور کہا کہ ہمیں دہلی سے دور ایک بڑے مشن کو پورا کرنا ہے، اس لیے ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو تیار رکھیں۔ اپنے 3 ساتھیوں کے علاوہ میں 3 لڑکوں کو ہمراہ لے جاؤں گا۔ اس بار میرا مشن پہاڑوں کی سرنگوں میں چھپا ہوا بھارتی ہوائی اڈہ تھا۔ بھارت کے اس ہوائی اڈے کے متعلق ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر تھی۔ بھارت میں رہتے ہوئے پاکستان سے معلومات حاصل کرنے کی بات بڑی مضحکہ خیز تھی۔ ہمیں صرف یہ معلوم تھا کہ یہ ہوائی اڈہ پہاڑی علاقے میں بنایا گیا ہے اور نزدیک ترین شہر گورکھپور ہے۔ مزید معلومات کا حصول صرف گورکھپور سے ہی ممکن تھا۔ دہلی میں دھماکوں سے جو خوف اور دہشت پھیلی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، لیکن بھارتی سویلین اور فوجی ایجنسیاں پورے طور پر حرکت میں آ چکی تھیں اور ہر طرف ان کے کارکن دھماکہ کرنے والوں کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ معمولی ڈاک کے علاوہ ہم نے اپنی تمام سرگرمیاں معطل کر دی تھیں۔ ہمارے گروپ نے ہمیں دیے گئے مشنز کے علاوہ اپنے طور پر کئی مشن کامیابی سے پورے کیے تھے۔ ہمارے گروپ نے ہمیں دیے گئے مشنز کے علاوہ اپنے طور پر کئی مشنز کامیابی سے پورے کیے تھے۔ ہم نے تازہ ترین معلومات کے حصول کے لیے یوشانت کو پل بنا لیا تھا۔ شمی کی فرمائشیں پورے کرنے کے لیے وہ ہفتے میں 2 بار باقاعدگی سے ہمیں ڈاک دے رہا تھا۔ جان باز ناڈر لڑکوں کا ہم نے گروپ تیار کر لیا تھا جو انتہائی خطرناک کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ ہمارے سینئرز ہماری کارکردگی سے بہت خوش تھے۔ ایسے حالات میں جب تک ہمیں پاکستان سے کسی نئے مشن کے لیے ہدایت نہ ملتی
ہمارا ان ایکٹیو رہنا ہی بہتر تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب تک گورکھپور کے مشن میں کامیابی کا 50-50 یقین نہ ہو جائے اپنے سینئرز کو کچھ نہ بتایا جائے، کیونکہ اب تک مسلسل کامیابیوں میں ہم ناکامی کا داغ نہیں لگانا چاہتے تھے۔ ہماری 10 یوم کی چھٹی تو پہلے ہی منظور ہو چکی تھی، چنانچہ میں نے مئی 73 میں اپنے 2 ساتھیوں اور 3 لڑکوں کے ساتھ گورکھپور جانے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران معمول کے واقعات کو میں نے طوالت کی وجہ سے قلم بند نہیں کیا۔ مختصراً میں تقریباً ہفتے کرنا شنکر سے ملنے سروس کلب جاتا رہا۔ آشا سے 3-4 بار ملاقات ہوئی اور وہ بہت آزاد خیال عورت تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اتنی ڈپریس ہو چکی ہے جے چند سے کہ چھٹکارے کے لیے وہ اسے زہر دے کر ہلاک کرنے پر بھی آمادہ ہے۔ اس نے جے چند سے اپنا حق میں وصیت لکھوانے کے لیے اس ازدواجی تعلقات میں بہت بہتری پیدا کر لی ہے۔ جے چند نے اسے سوتیلی اولاد سے تحفظ دینے کے لیے جلد ہی اس کے نام نہایت معقول رقم جائیداد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو ہی یہ کام ہو جائے گا میں جے چند کو سورگ میں بھیج دوں گی۔ دولت اور جائیداد کے عوض میں اپنی زندگی کی خوشیوں کا اس بوڑھے کھسٹ کے مرنے تک گلا نہیں گھونٹ سکتی۔ یہ آشا کے الفاظ تھے جو اس نے ایک ملاقات کے دوران کہے۔ یوشانت نے اس دوران اپنے معاوضے میں اضافہ کرنے کا کہا۔ میں نے نرمی سے انکار کر دیا۔ جب تک کوئی نیا جیک پاٹ ہمیں نہ ملے اسے مزید رقم کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس نے ڈاک دینے ہیں تو اہم خطوط تو ہمیں دینے سے انکار کیا تو اس کا انجام بھی اسے یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے سب کام معمول کے مطابق نہایت خوش اسلوبی سے ہو رہے تھے۔ مئی کے دوسرے ہفتے میں اپنے 2 ساتھیوں اور 3 لڑکوں کے ساتھ گورکھپور کے لیے روانہ ہوا۔ گورکھپور میں میرے ساتھیوں لڑکوں نے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں کمرے لیے۔ میں سول لائنز کے قریب ایک نسبتاً بہتر ہوٹل میں ٹھہرا۔ میں نے ساتھیوں کو ہدایت کر دی کہ لڑکوں کو اپنی نگاہ میں رکھیں اور کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جس سے ہماری آمد مشکوک ہو جائے، کیونکہ گورکھپور دہلی کی نسبت بہت چھوٹا شہر اور مشکوک حرکات بہت جلدی نظر میں آ سکتی ہیں۔ اگلے روز میں ساتھیوں کے ہوٹل میں گیا اور ایک ساتھی ایک لڑکے کی 2 ٹولیاں بنائی اور ایک لڑکے کو اپنے ہمراہ لے کر شہر کے سروے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو لڑکوں کو بولنے دیں اور خود خاموش رہیں۔ لڑکوں کا لب و لہجہ دہلی والوں کا تھا اور میرے ساتھی پنجابی لہجے میں اردو بولتے تھے۔ دہلی میں تو سب چل جاتا تھا لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ گورکھپور اتر پردیش میں ہمالیہ کے دامن میں پہاڑیوں کے سلسلے میں واقع ہے۔ یہ شہر نیپال کی سرحد کے قریب ہے اور ریلوے جنکشن کے علاوہ یہاں بھارتی چھاؤنی بھی ہے۔ ہم شہر بھر میں سارا دن گھومے۔ درمیانے درجے کا شہر ہے۔ ہمیں شہر میں ایئر فورس کی وردی پہنے ہوئے کوئی بندہ دکھائی نہ دیا۔ دوسرے روز بھی سارا دن شہر میں مارے پھرنے کے باوجود ہمیں کوئی سراغ نہ ملا جس سے ہوائی اڈے کی موجودگی کی تصدیق ہو سکتی۔ کسی انجان سے ہوائی اڈے کے متعلق پوچھنا انتہائی خطرناک تھا۔ مجھے میجر ایسن کے مسلمان بیٹ مین پر بھروسہ کرنے کا انجام یاد تھا، اس لیے ہمیں خود ہی اس تلاش کو جاری رکھنا تھا۔ تیسرے دن میں لڑکے کے ہمراہ میں شہر سے باہر ایک سڑک پر جا رہا تھا کہ مجھے ایک پیٹرول ٹینک دکھائی دیا جس کی رفتار سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ خالی ہے۔ میں نے رکشے والے کو اس سڑک پر جانے کو کہا تو وہ 3 موڑ گزرنے کے بعد مجھے پیٹرول کے ٹینک دکھائی دیے۔ رکشے والے نے پوچھنے پر بتایا کہ شہر بھر کے پیٹرول پمپوں کو یہاں سے ہی پیٹرول سپلائی ہوتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب بھی 2 ٹینک ہیں لیکن وہاں کا پیٹرول صرف فوج کے لیے ہے۔ میرے لیے یہ معلومات دلچسپ تھی۔ میں نے رکشے والے کو واپس شہر چلنے کا کہا۔ شہر میں رکشہ چھوڑ کر ہم نے ایک دوسرا رکشہ لیا اور ساتھیوں کے ہوٹل چلے گئے۔ شام کو میں نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کل وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب آئل ٹینکس تلاش کریں اور سارا دن ٹینک کو جانے والی سڑک پر آئل ٹینکروں کے نمبر اور رنگ نوٹ کریں اور خصوصی طور پر ان ٹینکروں پر دھیان دیں جن پر ہائیلی انفلیمیبل کے ساتھ 100 PCO اوکٹین لکھا ہو، کیونکہ لڑاکا اور بمبار جہازوں میں انتہائی صاف اور بغیر ملاوٹ کے پیٹرول استعمال ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں نے 2 دن کی تک و دو کے بعد اس ٹینکر کا سراغ لگا لیا جو خالی رنگ پر کیموفلیج کیے ہوئے تھے۔ میرے ساتھیوں نے اسے پیٹرول لے کر جانے والی سڑک پر 5-6 کلومیٹر تک جا کر وہ جگہ بھی نوٹ کر لی جہاں پر اس سڑک سے مختلف اطراف کو جانے والی سڑکوں کے کٹ
ختم ہو جاتے تھے۔ وہ سڑک گھورپور سے شمال مغرب کی طرف جاتی تھی۔ دوسرے روز میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس سڑک پر خاصی دور تک گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس سڑک کے اطراف کو جانے والی سڑکیں چھوٹی اور ٹوٹی پھوٹی تھیں، جبکہ یہ مین سڑک جو آگے جاتی تھی شروع سے ہی بڑی اور بغیر ہچکولوں کے ٹوٹ پھوٹ کے بغیر نہایت مضبوط بنی ہوئی تھی۔ اس سڑک پر کوئی ٹریفک دکھائی نہیں دی۔ 100% صاف تیل لے جانے والے ٹینکر ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر بھی نہیں جاتے تھے، کیونکہ ہچکولوں سے یہ تیل خود بخود بھڑک اٹھتا تھا۔ مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ یہی سڑک ہوائی اڈے تک جاتی ہے اور یہی ہوائی اڈہ گھورپور کی حدود سے خاصی دور بنا ہوگا۔ گھورپور میں مزید 2 دن رہنے سے ہمیں مزید یہ معلومات حاصل ہوئی کہ اس سڑک پر آگے جا کر ایک چیک پوسٹ آتی ہے۔ جب تک وہاں سے کلیئرنس نہ ملے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اس چیک پوسٹ کے بعد رہائشی علاقہ ہے، وہاں پر ہوائی اڈے سے متعلقہ عملے کے رہائشی کوارٹرز، ان کوارٹرز کے بعد آفیسرز کی رہائشی کالونی ہے، اور اس کے بعد ایک اور چیک پوسٹ ہے جہاں پر 2 آفیسرز میس ہیں جن میں پائلٹ اور سنگل سینئر آفیسر رہتے ہیں۔ آفیسر میس کے بعد سڑک ایک پہاڑی کے گرد گھوم جاتی ہے۔ ہمیں یہ معلومات بڑے کھوج کے بعد ایک ادھیڑ عمر ڈرائیور سے ملی جو کالونی کی تعمیر کے دوران ایک انجینئر کالونی کے تعمیراتی حصے تک لے جاتا تھا۔ اس نے ہمیں یہ معلومات ایک شراب خانے کے باہر ٹیکسی سٹینڈ پر دی جب میں اور میرا ساتھی سے سڑک پہ لے جانے کے لیے بک کرنا چاہتے تھے۔ اس نے بتایا کہ پہلی چیک پوسٹ سے آگے رہائشی کالونی میں جانے کے لیے جس کو ملنا ہو اس کی ٹیلی فون پر اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس ڈرائیور نے کہا، بابو جی آپ نے جن صاحب کو ملنا ہے ان کو ٹیلی فون کر کہہ دیں کہ وہ آپ کے نام، میرا نام اور ٹیکسی نمبر چیک پوسٹ پر لکھوا دیں، تبھی میں آپ کو وہاں لے جا سکتا ہوں۔ ڈرائیور کی باتیں سن کر ہم مایوس ہو گئے۔ ظاہر ہے ایسی تو صورت نہیں ہو سکتی ہم کالونی یا پھر آفیسر میس تک پہنچ سکیں، اس کے آگے جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے اس شام ساتھیوں کو اس صورتحال سے آگاہ کیا اور دوسرے روز ہم مایوس ہو کر دہلی واپس آ گئے۔ واپسی کے سفر کے دوران اور دہلی پہنچ کر بھی میں کئی ہفتے تک ہوائی اڈے تک پہنچنے کی کسی بھی امکانی صورت پر غور کرتا رہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان رکاوٹوں کو کیوں کر عبور کیا جائے۔ ڈرائیور نے بھی چند برس پہلے کے حالات بیان کیے تھے۔ اب جب کہ وہ ہوائی اڈہ مکمل طور پر آپریشنل تھا تو کیا سیکیورٹی کے وہاں وہی پہلے والے انتظامات ہیں یا نئے رائج کیے گئے تھے، ان کے متعلق ہمیں کچھ علم نہ تھا۔ رفتہ رفتہ یہ مشن میرے ذہن سے دھندلا سا گیا اور آخر کار مشن امپوسیبل سمجھ کر ہم نے اسے بھلا ہی دیا۔ دہلی میں ہماری معمولی سی سرگرمیاں جاری تھیں۔ معمول کے مطابق ڈاک کی آمد و رفت جاری تھی۔ میرے ساتھی ہفتے میں 2 بار لڑکوں کی تربیت کے لیے بشیر کے گیراج میں بھی جاتے تھے۔ میں تقریباً ہر ہفتے کرنل شنکر سے ملتا تھا۔ اسی دوران 73 کا موسم سرما شروع ہو گیا۔ اس مرتبہ ہم نے نئے سال کا استقبال دھماکے کرنے کے بجائے ہوٹلوں کی محفلوں میں شمولیت سے کیا۔ 74 کی 26 جنوری کی پریڈ بھی ہم نے خاموشی سے دیکھی اور پریڈ میں شامل اسلحہ اور ہتھیاروں کی تصویریں اتار کر پاکستان بھیج دیں۔ میں قارئین کو ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ 8-9 ماہ کی خاموشی غیر معمولی نہیں تھی۔ بھارت میں قیام کے دوران اگر ہر روز ایک مشن پورا کرنے کا کوئی دعویٰ کرے تو وہ محض افسانہ یا من گھڑت قصہ ہوگا۔ بھارت میں ہمارے قیام کا ایک ایک دن ہمارے مشن کی کامیابی تھی۔ جس طرح پاکستان کے غیر ممالک میں سفارت خانے صرف پاکستان کے مفاد کے لیے قائم کیے جاتے ہیں، وہ سفارت خانے چاہے کوئی عملی کارکردگی دکھائیں نہ دکھائیں، لیکن صرف پاکستان کی نمائندگی کے لیے 20 افراد کے عملے پر کروڑوں ڈالر سالانہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھارت میں اپنے محکمے کے نمائندے تھے جو ان کے احکام کی بجاوری پر ہمہ وقت تیار تھے۔ ہم نے حساس معلومات کے حصول کے پل بنا دیے تھے، تمام دیے گئے مشنوں کو کامیابی سے پورا کیا تھا۔ جانثار لڑکوں کی ایک ٹیم تھی جن کے ذریعے نہ دیے گئے مشن بھی کامیابی سے پورے کیے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے سینئرز بھارت میں ہمارے قیام کو طول دے رہے تھے۔ مجھے ایک خفیہ خط میں یہاں تک کہا گیا تھا کہ میرے سمیت میرے ساتھیوں میں سے اگر کوئی بھارت میں شادی کرنا چاہتا ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور پاکستان واپسی پر ان کی بیویوں کو پاکستانی شریعت بھی دلا دی جائے گی۔ بشیر کے گیراج کو لڑکوں نے بڑی اچھی طرح سنبھال رکھا تھا۔
میں ہفتے میں ایک روز گیریج جاتا تھا اور لڑکوں سے ان کی تربیت کے علاوہ دوسرے مشاغل کے بارے میں بھی بات چیت کرتا تھا۔ یہ فروری 74 کا وسط کا ذکر ہے۔ میں بشیر کے گیریج میں بیٹھا تھا، ایک ٹرک مرمت کے لیے گیریج میں کھڑا تھا۔ میرے پوچھنے پر مکینک لڑکے نے بتایا کہ چلتے ہوئے اس کا کرینک شافٹ آواز دیتا ہے۔ شاگرد نے اس کے پیچھے جیک لگا کر اسے اٹھانا چاہا تو جیک اد میں ہی جواب دے گیا۔ میرے پوچھنے پر کہ اب کیا کرو گے، مکینک لڑکے نے کہا میں نے چوڑی بلیڈز بنوا رکھی ہیں اور ٹرک کے نیچے وہ بیلٹس کو لاگ کی شکل میں لٹکا کر ان بیلٹس پر لٹا کر ٹرک کو سڑک پر چلوائے گا اور چلتے ٹرک کی کرین شافٹ کو دیکھ کر نقص کا پتہ چل جائے گا۔ میرے سامنے ہی اس نے 6 انچ چوڑی 3 بیلٹس ٹرک کے نیچے فٹ کی۔ ایک بیلٹ نے اس کی گردن، دوسرے نے کمر کے نچلے حصے اور تیسری نے اس کے پاؤں کو اٹھا رکھا تھا۔ لڑکے نے بیلٹس پر لیٹنے کے بعد ڈرائیور کو ٹرک چلانے کا کہا۔ ٹرک چلنے سے کرینک شافٹ بھی گھومنے لگی۔ 15 منٹ کے اندر ٹرک واپس آ گیا۔ مکینک نے نقص کا پتہ چلا لیا تھا اور آدھ گھنٹے میں اس نے نقص کو دور کر دیا اور ٹرک والے سے اس نے 250 روپے لیے اور اس نے 250 روپے دے کر وہ چلا گیا۔ مکینک لڑکے نے بیلٹس کے اوپر لیٹ کر ٹرک چلوایا تھا اور 1 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ اسی صورت میں طے کیا گیا تھا اور اسے خراش تک نہ آئی۔ میرے دماغ میں ایک روشنی کا ایک جھماکہ ہوا۔ مجھے گھور پور کے ہوائی اڈے کے اندر رائبرن تک پہنچنے کی ترکیب دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ان بیلٹس کی خامیوں کو دور کر کے انہیں اپ گریڈ کیا جائے اور حفاظتی اقدامات کیے جائیں تو آئل ٹینکرز کے نیچے لیٹ کر سرنگ کے اندر کھڑے جہازوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بیلٹس کے متعلق بتایا اور کہا کہ اگر مضبوط بیلٹس اور انہیں ٹرک کے نیچے حصے میں فٹ کرنے کے محفوظ طریقے کا پتہ چل جائے تو آئل ٹینکروں کے اسٹیشن کے قریب آئل ٹینک سے پٹرول لینے کے دوران یا سڑک پر مرمت کرنے والے کے بھیس میں ٹینکر کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر یہ بیلٹس فٹ کر کر ہوائی اڈے کی سرنگ کے اندر تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اب تک یہ تجویز محض ایک دھندلا سا خاکہ ہے۔ جب تک ممکن طور پہ اس کے خط و خال واضح نہ ہو جائیں، جب تک ہم اسے اوکے نہ ہوں، اسے قابل عمل ہونے کا اطمینان نہ کر لیں، اس کا کسی سے بھی ذکر نہ کریں۔ بھارت میں 90% بھارت میں ہی تیار شدہ مرسڈیز ٹرک اور بسیں چلتی ہیں جن کے ماڈل معمولی ترمیم کے ساتھ 3-4 سال کے بعد مارکیٹ میں آتے ہیں۔ میں نے ایک ساتھی لڑکے کو ایک لڑکے کے ساتھ پھر گورپور بھیجا تاکہ معلوم کرے کہ آئل ٹینکر کس ماڈل کے اور کتنے پہیوں والے ہیں۔ چند روز کے بعد واپس آئے اور بتایا کہ مرسڈیز ماڈل کے 10 پہیوں والے ٹینکر ہیں۔ ان معلومات کی روشنی میں نے گیریج کی مکینک کو کہا کہ وہ ویسا ہی ٹینکر تلاش کرے اور اس کے نیچے گھس کر بیلٹس کو فٹ کرنے کی جگہ تلاش کرے۔ ابھی مکینک لڑکا ایسے ٹینکر کی تلاش میں ہی تھا کہ میرا نمبر 2 دہلی میں مرسڈیز کے شو روم سے مختلف سائز کے مرسڈیز ٹرکوں کے بروشر لے آیا، جاپنیز بروشر لے آیا۔ ان بروشرز میں 10 پہیوں والے ٹرک کی تصویریں بھی تھیں۔ مکینک لڑکے نے بتایا کہ کمپنی والے صرف جیپنیز ہی فروخت کرتے ہیں۔ ان جیپز پر بس، ٹرک یا ٹینکر کی باڈی مالک کو اپنی خواہش کے مطابق خود بنوانا پڑتی ہے۔ کمپنی مکمل تیار باڈی سمیت ایسی گاڑیاں بھی ملتی ہیں جن کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کمپنی سے ایسی گاڑیاں بھی ملتی ہیں۔ باڈی چاہیے کمپنی کی بنی ہو یا پرائیویٹ طور پر بنائی جائے، جیپز کا اندرونی حصہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا ایئر فورس والی کمپنی سے مکمل تیار شدہ ٹینکر ہی خریدتے ہوں گے۔ مکینک لڑکے نے اس دوران ایک 10 ویلر ٹینکر کے نیچے گھس کر بیلٹس لگانے کی ضروری پوائنٹ نوٹ کر لیے۔ ٹینکر کی باڈی اور جیپس کے نیچے کے درمیان سٹیل کی مختلف ٹکڑوں میں منقسم ایک چادر لگی ہوتی ہے۔ اس چادر میں مختلف جگہوں پر سوراخ ہوتے ہیں۔ مکینک لڑکے نے کہا کہ وہ مشین پر ایسے راڈ تیار کر سکتا ہے جو سوراخ میں داخل ہو کر دو اطراف میں کھل جائیں اور چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ان راڈوں کے نیچے حصے میں
हुक लगाने के लिए मजबूत गोल दायरे हों जिसमें बेल्ट्स के हुक बआसानी डाले जा सकें। इस लड़के ने कागज़ पर स्केच बनाकर मुझे राड्स के दौरान तमाम इस्तेमाल सूरत समझाई। मैं इसकी तजवीज़ से काफ़ी मुतमईन हो गया और इसे कहा कि वो 12 अदद राड बेहतरीन स्टील के बनाए और यह राड जहन में यह रख के बनाए कि इनके इस्तेमाल के दौरान इनको 120 किलो वज़न तक बर्दाश्त करना होगा। मैंने 120 किलो वज़न इसलिए कहा था कि टैंकर के चलने के दौरान झटकों से बेड्स पर लेटने वाले का वज़न का दबाव का दुगना भी हो सकता है। मैकेनिक लड़के को मैंने राड बनाने का कहा और साथ आरिफ को मार्केट में मुहैया पुराने पैराशूट्स की बेल्ट और हुक खरीदने का कहा। आरिफ दोनों चीज़ें ले आया। बेल्ट्स की चौड़ाई सिर्फ 3 इंच थी। मैंने आरिफ को कहा इन बेल्ट्स को एक दूसरे के साथ नहायत मजबूत धागे से इस तरह सिया जाए कि 2.5 मीटर लंबी एक 12 इंच और चौड़ी और 2 इंच चौड़ी बेल्ट्स तैयार हो जाए। ये काम आरिफ ने अपने बेगम और नज़ीर की बच्चियों के सुपुर्द किया। किस्त नंबर 33। उन्होंने रज़ाई सीने वाली सुइयों से 3-3 सिलाइयाँ करके मेरे मतलूबा साइज़ की 3 बेल्ट्स तैयार की। मेरा ज़हन मुकम्मल तौर पर इस मंसूबे की जज़ियात में कोई कसर न छोड़ने में मसरूफ़ था। इन बेल्ट्स पर लेट कर लंबे सफ़र के दौरान झटकों से गिर पड़ने का इम्कान था, लिहाजा मैंने 1 फीट चौड़ी बेल्ट के ऊपर मुसाफिर जहाज़ों की सेफ्टी बेल्ट की तर्ज की हस्बे मामूल छोटी बड़ी होने वाली बेल्ट लगवाने का भी फ़ैसला किया। आरिफ ने कबाड़ियों से ये बेल्ट भी ख़रीद ली और लड़कियों ने नहायत खुश असलूबी से इस बेल्ट को बड़ी बेल्ट पर सी दिया। मैकेनिक लड़के ने इस दौरान चंद राड तैयार किए थे जो सुराख में डालने के बाद राड के नीचे हिस्से में बने एक और नीचे हरकत करने वाले स्विच को ऊपर करने से 2 हिस्सों में तकसीम होकर स्टील की चादर से चिपक जाते थे और स्विच को नीचे करने से अपनी पहली पोजीशन में आ जाते थे। इन राडों पर सेफ्टी लॉक भी लगाए गए थे कि झटकों से राड खुद ब खुद बंद होकर नीचे न गिर जाए। अब हमें फिर 10 व्हीलर ट्रक की तलाश थी जिसमें निचली प्लेट के सुराख के फासले को देखकर बेल्ट्स को ऐसा काटा जाना था ताकि तीनों बेल्ट्स लेटने वाले को एक सीध में संभाल सकें। चंद रोज़ में मैकेनिक लड़के ने हमारी ये मुश्किल भी हल कर दी और टैंकर की प्लेट का स्केच बनाकर इन सुराखों पर निशानदही लगाई जिनमें राड दाखिल करने थे और बेल्ट्स को मतलूबा साइज़ के मुताबिक काट दिया। मैंने आरिफ के ज़रिए कटे हुए साइज़ के मुताबिक बेल्ट्स का एक और सेट बनवाया। इस दौरान मैकेनिक लड़के ने 12 अदद राड भी तैयार करके मेरे हवाले कर दिए। मैंने मैकेनिक लड़के से कहा अगर मुमकिन हो तो तुम इन राड और बेल्ट को अमली ट्राई भी ले लें। चंद रोज़ में लड़के ने आरिफ को पैगाम भेजा कि गैरेज में वैसे ही टैंकर आ गया है, आप रात को ट्राई ले लें। मैं शाम गहरी होने के बाद अपने नंबर 2 के साथ गैरेज में पहुंचा। मैकेनिक लड़का और मेरा नंबर 2 दोनों टैंकर के नीचे घुस गए। मेरी नज़र घड़ी पर थी। अभी 2 मिनट भी ना पूरे हुए थे कि मैकेनिक लड़का बाहर आ गया और मुझे टैंकर में साथ बैठने का कहा। खुद स्टीयरिंग संभाल लिया और टैंकर को गैरेज से निकाल कर सड़क पर ले आया। टैंकर की रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा थी। बढ़ाकर जाने आने में कुल 10 किलोमीटर फासला तय करके वापस गैरेज में आ गया। टैंकर खड़ा होने के बाद 1 मिनट में मेरा नंबर 2 टैंकर से नीचे से निकल आया और कहा नहायत महफूज तरीका है और सेफ्टी बेल्ट ने तो गिरने के इम्कान ही को भी यकसर ख़त्म कर दिया है। हम खुशी खुशी साथियों के घर पहुंचे और अब तक इस मिशन के लिए इनको कोई अपनी की हुई काविशों की कामयाबी का अपने साथियों और आरिफ और नज़ीर को बताया। आरिफ और नज़ीर के जाने के बाद मेरा नंबर 2 ने मेरे घुटने पकड़ लिए और कहा आज तक मैंने आपके हर हुक्म की बिला चूं चरा तामील की है, लेकिन अब अगर आपने मुझे इस मिशन पर जाने से रोका तो मैं पाकिस्तान वापस जाने को ही तरजीह दूंगा। आपने पहले मुझसे वादा भी किया था, मैं बिजली का टेक्नीशियन भी हूँ और ट्रांसमीटर तक ठीक कर लेता हूँ। बम का टाइमिंग सेट करने और इसे बैंडेज टेप से ट्रक के नीचे फिट करना आपसे बेहतर जानता हूँ। मैं यहाँ क़याम के दौरान एक साथी की तरह इशारा करते हुए ट्रांसमीटर चलाने और डिकोड और कोड वगैरह सब तफसील सिखा दिया है। मेरी खैर मौजूदगी में ये सब काम बखूबी अंजाम दिए जा सकते हैं। अगर मैं मिशन में शहीद हो गया तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी शहादत मिशन को मुकम्मल करने के बाद ही होगी। मैं सफ़र के दौरान ही बम को ट्रक से
ٹرک سے چپکا دوں گا اور سرنگ میں پہنچنے کے بعد ہی مختصر وقفے کا ٹائم سیٹ کر دوں گا تاکہ بم یقینی طور پر سرنگ میں ہی پھٹے۔ اس مشن کے لیے میں موزوں ترین شخص ہوں، مجھے نہ بھیج کر آپ مجھ سے ناانصافی کریں گے اور اللہ کے سامنے آپ کا میں دامن پکڑوں گا۔ میں اپنے نمبر 2 کو وطن سے محبت اور جذبہ حریت اور شوق اور شہادت کے شدت سے اظہار کو سن کر حیران رہ گیا۔ ہم پانچوں اپنے وطن کی محبت اور بھارت کے سکوت ڈھاکہ کی صورت میں لگائے زخموں پر مرہم لگانے آئے تھے، اور اپنی بساط سے کہیں زیادہ ہم نے اپنے اس ازلی دشمن کو نقصان پہنچایا تھا۔ میں نے اب تک کامیابی سے انجام دیے گئے کسی بھی مشن کا کریڈٹ صرف خود کو نہیں دیا تھا، بلکہ اسے اپنے گروپ کی اجتماعی کوششوں کا ثمر ہی ٹھہرایا تھا۔ ہم نے کوئی بھی مشن 60 سے 70% کامیابی کے یقین کے بغیر شروع نہیں کیا تھا۔ اب میرا نمبر 2 اس مشن کو اکیلا انجام دینے کی ضد کر رہا تھا، جس میں کامیابی کا یقین بے شک 50-50 تھا، لیکن بچ نکلنے کا امکان 20% سے بھی کم تھا۔ میں نے اسے اس مشن کے تمام خطرات پہلوؤں سے آگاہ کیا، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور بالآخر مجھے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ میں چاہتا تھا کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کی خوشی کے موقع سے پہلے اس مشن کی کامیابی کا تحفہ اہل وطن کو پیش کر دیا جائے۔ میں نے اپنے نمبر 2 جسے آئندہ میں حبیب کے نام سے مخاطب کروں گا کہا کہ اس مشن کی اہمیت کے پیش نظر اسے فوری طور پر بیلٹس پر لیٹنے کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے۔ میں نے اسے بیلٹس کا ایک سیٹ دیا جسے اس نے چھت کے بالوں میں کنڈے گاڑ کر ٹرک کی نچلی سیٹ والی پوزیشن میں لٹکا دیے۔ وہ ہر روز 2 مرتبہ ان بیلٹس پر لیٹ کر ساتھیوں کو کہتا کہ اسے دائیں بائیں اور آگے پیچھے جھلائیں تاکہ پتہ چلے آئل ٹینکروں والی پوزیشن بن جائے۔ حبیب کو مشن پر جانے کی اجازت دینے کے 2 روز بعد میں گیراج میں گیا تو مکینک لڑکے نے، جسے آئندہ میں کیسر کہوں گا، مجھے پوچھا کہ ہمیں مشن پر کب جانا ہے۔ میں حیران تھا کہ ساتھیوں کے علاوہ میں نے مشن پر جانے کے متعلق کسی کو نہیں بتایا۔ جو لڑکے کے گورپھور کے گئے تھے انہیں بھی مشن کا ناقابل عمل ہونے کا کہہ دیا تھا، اور اب کیسر کا مجھ سے پوچھنا کہ ہمیں مشن پر کب جانا ہے میرے لیے باعث حیرت تھا۔ میں نے کیسر کو ذرا کریدا تو اس نے بلا جھجک کہا کہ اسے ہماری تیاری اور راڈ بنوانے سے پورا یقین ہو چکا تھا کہ ہم نے مشن پر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسے لڑکوں کے ذریعے گورپور میں آئل ٹینکروں کی نگرانی کا بھی علم ہو چکا تھا۔ چاہے آپ کے مشن کے متعلق مجھے ابھی تک پوری معلومات نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مشن گورپور سے تعلق رکھتا ہے اور اسے ٹرک یا آئل ٹینکروں کے نیچے بیلٹس پر لیٹ کر انجام دینا ہے۔ بیلٹس پر لیٹنے کے دوران کا کرنے کا مجھے تجربہ ہے۔ راڈز کو چادر کے سوراخوں میں کم از کم وقت میں ڈالنے والے سیٹ کرنے اور بیلٹس کو ان میں فٹ کرنے کا دعویٰ کرتا ہوں، اور ریوالور چلانا اور چاقو کے استعمال کا بھی ماہر میں ہوں۔ اس لیے اس مشن پر جانے کے لیے میں خود کو موزوں ترین سمجھتا ہوں، لہٰذا اس مشن پر جانے کا موقع مجھے دیں۔ کیسر کو میں نے بتایا کہ میں پہلے ہی اپنے ساتھیوں میں سے ایک کا انتخاب کر چکا ہوں، تو کیسر نے کہا ایک کی بجائے اگر 2 کو مشن پر بھیجا جائے تو کامیابی کا دوہرا یقین ہو سکتا ہے۔ کیسر کی ان باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس نے بالکل درست کہا تھا کہ 2 کے مشن پر جانے سے کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جانے تھے۔ ایک سے اگر غیر ارادی طور پر کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرا اسے کور کر سکتا تھا، پھر واپسی کے دوران یقینی مذمتوں کا بھی مقابلہ کرنے کے بجائے دونوں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے تھے۔ یہ مشن ایسا تھا جس کے لیے صرف ایک بار ہی رسک لیا جا سکتا تھا، دوسری بار جانے کی کوئی گنجائش ہرگز نہ تھی۔ نفسیاتی طور پر بھی ایک اکیلا شخص مشن کے دوران کسی مرحلے میں بھی اکیلا ہونے کے باعث حواس کھو سکتا تھا، جبکہ 2 ہونے کی صورت میں تنہا ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے ان سب پہلوؤں پر غور کرنے اور کیسر کی اس مشن پر جانے کی خواہش اور اس کی اہلیت کے پیش نظر طے کیا دونوں کو مشن پر بھیجا جائے۔ میں نے کیسر کو پیش آنے والے خطرات سے پوری طرح آگاہ کیا کہ اگر یہ اس کی سکن ڈیپ خواہش ہے تو وہ ختم ہو جائے، لیکن اس نے اپنے دلائل سے مجھے لاجواب کر دیا اور میں نے کیسر کو اس مشن میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ اب تک ہوائی اڈے کے متعلق مجھے جو معلومات حاصل ہو چکی تھی، ان کی روشنی میں میں نے اسے بریف کیا اور فوری طور پر بیلٹس پر لیٹنے کی پریکٹس شروع کرنے کا کہا۔ دوسرے دن کیسر کو بیلٹس کا دوسرا سیٹ بھجوا دیا۔ میں نے اس مشن پر حبیب کے علاوہ اپنے ایک ساتھی اور کیسر سمیت 4 لڑکوں کو ہمراہ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔
اسی دوران پاکستان بھیجی جانے والی ڈاک میں نے لکھ بھیجا کہ ہم لوگ ایک مشن کا جائزہ لینے اور اگر ممکن ہو تو اسے جائزہ لینے کے دوران ہی پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حبیب اور ایک ساتھی بھی میرے ہمراہ جا رہے ہیں۔ ڈاک کی وصولی اور بھیجنے کا میرے باقی دو ساتھیوں کو علم نہیں اور نہ ہی کوریئر سے ان کی چہرہ آشنائی ہے، لہٰذا ہم واپسی تک ڈاک کے سلسلے کو معطل کیا جائے۔ واپسی پر ٹرانسمیٹر کے ذریعے کسی بدھ یا اتوار کو 10 بجے اوکے کا سگنل دیں گے۔ اس سگنل کے بعد معمول کے دنوں اور اوقات میں ڈاک کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا جائے۔ میں اب تک کے کیے گئے مشنوں میں اس بار سب سے بڑا گروہ ہمراہ لے جا رہا تھا، کیونکہ ابھی تک مشن کے دوران درپیش مختلف مراحل سے ہم لاعلم تھے اور میں چاہتا تھا کہ ضرورت پڑنے پر میں عددی کمی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ سب تیاریاں مکمل کر کے ہم 6 مارچ 74 کو گورپور کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمارے پاس ذاتی اور ضروری سامان کے علاوہ 6 ٹائم بم، 8 پسٹل اور سینکڑوں گولیاں تھیں۔ گورپور پہنچ کر میں نے ایک ساتھی اور لڑکوں کو ایک دن کے مختلف اوقات میں ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرایا۔ حبیب اور کیسر نے میرے ہمراہ میرے ہوٹل میں کمرے لیے۔ دوسرے دن صبح سے ہی ہم نے پیٹرول ٹینکس کی نگرانی شروع کر دی تاکہ ایئر فورس کے آئل ٹینکروں کا کھوج مل سکے۔ مجھے اب تک حاصل شدہ معلومات سے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ آئل ٹینکروں سے ڈائریکٹ جہازوں میں پیٹرول نہیں ڈالا جاتا اور سرنگ میں یقیناً ایئر فورس کے اپنے ٹینک بنے ہوں گے۔ میں آئل ٹینکروں کا پیٹرول ذخیرہ جن میں آئل ٹینکروں کا پیٹرول ذخیرہ کیا جاتا ہوگا اور ان ٹینکوں سے جہازوں کو پیٹرول سپلائی ہوتا ہوگا۔ آئل ٹینکر اپنا لوڈ ایئر فورس کے ٹینکروں میں منتقل کر کے اپنی پارکنگ میں واپس آ جاتے ہوں گے۔ 3-4 روز تک کی نگرانی کے بعد ہمیں ایئر فورس کا آئل ٹینکر دکھائی دیا۔ پیٹرول بھرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ صرف ہوا۔ ٹینکر میں ڈرائیور کے علاوہ کلیز اور ایک مسلح گارڈ موجود تھا۔ یہ تینوں پیٹرول بھرنے کے دوران ٹینکر سے باہر آ کر پیٹرول ٹینکس کے نزدیک ہی بنی ہوئی ایک منڈیر پر بیٹھ گئے۔ تیل بھرنے کے دوران حبیب اور کیسر کا ٹینکر کے نیچے گھسنا ناممکن تھا۔ واپسی کے سفر کے دوران سڑک پر مرمت کرنے والوں کے بھیس میں ہم ٹینکر کو چند منٹ کے لیے روک سکتے تھے، لیکن یہ کام بغیر سڑک مرمت کی ہیوی مشینری کے بغیر بالکل ممکن نہیں تھا۔ اگر ہم سڑک پر کسی طرح سے بھی ٹینکر روک کر گارڈ، ڈرائیور اور کلیز پر قابو پا کر ان کی وردیاں پہن کر ٹینکر لے جاتے تو پہلی چیک پوسٹ پر ہی دھر لیے جاتے۔ بالفرض محال اگر ہم چیک پوسٹ کی رکاوٹوں کو بھی عبور کر لیں تو ہمیں معلوم نہ تھا کہ ایئر فورس کے ٹینک کہاں ہیں اور کس طرح وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایئر فورس کے ٹینکر ہفتے میں ایک آدھ بار ہی پیٹرول لینے آتے تھے اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آئل ٹینکروں تک کس طرح پہنچے۔ اسی سوچ بچار میں دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور ہم اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تھے۔ ایک شام ہم سب ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے کہ ایک لڑکے نے کہا کہ اس نے نگرانی کے دوران دیکھا ہے کہ پیٹرول ٹینکس کا جس وسیع 4 دیواری سے احاطہ کیا ہوا ہے، اس کے 3 بڑے گیٹس ہیں۔ پہلے اور دوسرے میں ریلوے لائن بچھی ہوئی ہے اور ایک چھوٹا سا گیٹ عملے کے داخلے کے لیے بنا ہوا ہے۔ تیسرے بڑے گیٹ سے ٹینکر آتے جاتے ہیں اور یہ چاروں گیٹ مقفل رہتے ہیں، اور ٹینکروں کے لیے بنے گیٹ پر ایک چوکیدار موجود رہتا ہے جو ٹینکر ڈرائیور کی شناخت کے لیے 2-4 منٹوں کے لیے ٹینکرز کو گیٹ سے باہر روکتا ہے اور شناخت کے بعد تار کھول کر ٹینکر کو اندر جانے کی اجازت دیتا ہے، اور یہ 2-4 منٹ کا وقفہ حبیب اور کیسر کے لیے بہت کم تھا۔ ہمیں کم از کم 10 منٹ درکار تھے۔ اس لڑکے نے کہا اگر ایک ایسا لڑکا میرے ہمراہ کر دیں تو میں ٹینکر کو 10 کے بجائے 15-20 منٹ تک روک سکتا ہوں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہمارا ایک ساتھی اگر سڑک پر فاصلے پہ کھڑا اور دور سے ٹینکر کو دیکھ کر اشارہ کر دے تو میں اور میرا ساتھی فوراً ہی چوکیدار کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ساتھی چوکیدار کو باتوں میں لگا کے اس کے قریب ایسے رخ کھڑا ہو جائے گا پھاٹک کو چوکیدار نہ دیکھ سکے، اور میں اسی دوران تالے میں تھوڑی سی الفی ڈال دوں گا۔ یہ کام کر کے ہم وہاں سے چلے آئیں گے۔ ٹینکر کے پہنچنے پر چوکیدار تالا کھولنے میں ناکام ہو جائے گا۔ ٹینکر میں بیٹھے ہوئے لوگ ٹینکر سے اتریں گے بھی تو ان کا دھیان تالے اور گیٹ پر ہوگا۔ اس طرح جو وقت ملے گا اس میں حبیب اور کیسر ٹینکر کے نیچے جا کر اپنی کارروائی آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ تجویز اگرچہ محفوظ نہ تھی لیکن اس کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں تھا۔
سب نے اسی تجویز پر عمل کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے عرض ہے کہ دہلی سے روانگی سے قبل میں نے عارف کے ذریعے سلیٹی رنگ کے 2 اوورآل حبیب اور کیسر کے لیے بنوائے تھے، اور ان کی پشت پر ایئر فورس کے مخصوص گول دائروں والے نشان بھی بنوائے تھے کہ ایک مسئلہ جس کا کوئی حل ہمیں ابھی تک نہیں سوجا تھا وہ حبیب اور کیسر کے بم آن کر کے سرنگ سے نکلنے اور ایئر فورس کے ریسٹرکٹڈ ایریا سے بحفاظت باہر آنے کا تھا۔ دو مہم صورتیں تھیں۔ اول یہ کہ دھماکے کے بعد وہاں جو افراتفری پھیلتی، اس کا فائدہ اٹھا کے وہ دونوں کوئی جیپ یا ٹرک لے کر جانے والے راستے ہی سے واپس آتے۔ ہنگامی حالت میں شروع کے 1-2 گھنٹوں کے دوران سخت سے سخت سیکورٹی انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ آئل ٹینکس کے علاوہ ایئر فورس کا اسلحہ خانہ بھی سرنگ کے اندر ہی موجود ہوگا۔ سرنگ میں ہمارے بموں کے دھماکے سے اگر آئل ٹینکس نے آگ پکڑ لی اور اسلحہ خانہ میں بھی آگ لگ کی حدت سے دھماکے ہو گئے، جہاز تو یقیناً جل اٹھنے تھے۔ سرنگ میں اسلحہ خانے کے آگ پکڑنے سے دھماکوں کی شدت اور حدت کا رخ بھی صرف سرنگ کے دہانے کی طرف ہوگا۔ سرنگ کے اندر کسی بھی ذی روح کا بچنا ناممکن تھا، اس لیے حبیب اور کیسر کا بموں کے پھٹنے سے پہلے ہی سرنگ سے باہر نکل آنا بے حد ضروری تھا۔ دوسری صورت میں دونوں کو سرنگ سے باہر آ کر پہاڑ پر چڑھ جانا اور چھپتے چھپتے لمبا چکر کاٹ کر گورپور پہنچنا، دونوں صورتوں میں ان کے بچنے کا بہت کم امکان تھا۔ میں نے ان سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی تھی۔ گھورکھپور میں میں نے بھی انہی خطرات سے کئی بار آگاہ کیا، لیکن بے سود رہا۔ ان کا مشن پر جانے کا اصرار بڑھتا گیا۔ میں دلی سے روانگی سے پہلے اتر پردیش کا ایک نقشہ ہمراہ لایا تھا۔ اس نقشے کے مطابق گھورپور سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال میں مہندوال اور 35 کلومیٹر پدر اونا اور جنوب میں 50 کلومیٹر دوریا کے قصبات تھے۔ یہ علاقے سطح مرتفع اور چھوٹی بڑی پہاڑیوں پر مشتمل تھے۔ گھورپور میں آخری ہدایت کے طور پر میں نے کہا کہ اگر سڑک پر واپسی میں دشواری پیش آئے تو پہاڑی راستے اختیار کریں اور نزدیکی قصبات تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ پہاڑی راستے اختیار کرنے کی صورت میں اپنے اوورآل اتار کر پھینک دیں۔ میں نے انہیں کہا کہ سرنگ کے باہر یقینی طور پر جیپیں اور ٹرک وغیرہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی گاڑی حاصل کریں اور اگر کوئی رکاوٹ بنے تو بے دریغی سے چھوٹ کر دیں۔ واپسی کے دوران اگر چیک پوسٹوں پر کوئی روکے تو گاڑی چلانے والی تیزی رفتاری سے بیریئرز کو توڑتا ہوا آگے بڑھے، جبکہ دوسرا گارڈز پر فائر کھول دے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں اپنے ساتھ 2 لڑکوں کو لے کر کسی پرائیویٹ گاڑی میں جہاں تک اس سڑک پر آنا ممکن ہو سکا ان کا انتظار کروں گا۔ اپنا سامان بالکل تیار رکھیں کیونکہ ہمیں فوری طور پر گھورپور سے نکلنا ہوگا۔ غرض یہ کہ اپنا تمام تر پروگرام تفصیلاً طے کر کے ہم نے اگلی صبح سے مشن پر عملی کام کا آغاز کر دیا۔ حبیب اور کیسر نے اوورآل اور بم خالی تھیلوں میں ڈال کر آئل ٹینکس کے قریب اوٹ میں جگہ سنبھال لی۔ چوکیدار کے پاس جانے والے دونوں لڑکوں نے ریلوے لائن کے ساتھ ایسی جگہ پر ڈیرے ڈالے جہاں ٹینکر کی آمد کا سگنل دینے والا لڑکا انہیں بخوبی دکھائی دے سکتا تھا۔ پروگرام کے مطابق ہم نے یہ طے کیا کہ ہم سب ہر روز صبح ہوٹلوں کے بل ادا کر کے حبیب اور کیسر کا سامان میرے کمرے میں اور دوسرے ہوٹل والے ایک لڑکے کے کمرے میں رکھ دیا کریں گے تاکہ ہوٹل چھوڑنے میں وقت نہ ضائع ہو۔ مشن سے واپسی پر حبیب اور کیسر کو لینے کے لیے پرائیویٹ گاڑی کے حصول کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ہی کیسر اور حبیب ٹینکر کے ساتھ روانہ ہوں گے، ہم شہر میں کسی بھی اچھی حالت کی ایسی پرائیویٹ گاڑی کو روک کر جس میں صرف ایک شخص ہو، ڈرائیور سمیت اس گاڑی کو اغوا کر لیں گے، اور اسی دوران میرا ساتھی اپنے اور میرے ہوٹل سے سامان لے کر طے شدہ جگہ پر آ جائے گا۔ اس کے فوری بعد ہم نے ایک اور پرائیویٹ گاڑی ڈرائیور سمیت اغوا کریں گے اور دونوں گاڑیاں لے کر سرنگ والی جگہ پر آخری 2 شاخیں تک جا کر حبیب اور کیسر کا انتظار کریں گے۔ دونوں گاڑیوں کے مالکان یا ڈرائیور کو سنسان جگہ دے کر لڑکے انہیں خنجر سے ہلاک کر دیں گے۔ آپ اسے ہمارا ظالمانہ اور سفاکانہ رویہ بھی کہہ سکتے، لیکن اس کے سوا کوئی دوسری صورت نہ تھی۔ اگر ہم انہیں ضرب پہنچا کر بے ہوش بھی کر دیتے تو ہوش میں آنے کے بعد وہ ہماری شکل و صورت سے متعلقہ احکام کو یقیناً آگاہ کر دیتے۔ اس لیے ہم نے یہ مجبوراً قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم دشمن کے ساتھ حالت جنگ میں تھے اور ان حالات میں ہمیں
کل یور اینیمی بیفور ہی کلز یو کے مقولے پر عمل کرنا تھا۔ ہمارے 2 جانباز انتہائی خطرناک مشن پر جان کی بازی لگا رہے تھے اور ان کے جانے کے بعد ہم نے گاڑیوں کو اغوا کرنا تھا، اور ان کی جان بچانے کے لیے اگر ہمیں سینکڑوں افراد کو بھی ہلاک کرنا پڑتا تو ہم کوئی بھی دریغ نہ کرتے۔